رات اتنی کثیر تعداد میں اور اتنی بیداری کے ساتھ تشریف فرما ہے، یقیناً آپ لوگوں کے دل میں رسول پاک سے اور حضور کے دین سے اور اللہ جل وعلا کے دین سے محبت کا ثبوت اور دلیل ہے۔ اللہ آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے۔ علماء کا عظیم قافلہ بیٹھا ہے اور ماشاءاللہ ورنہ سب سے پہلے یہی کھسکنا شروع ہوتے ہیں اور پھر دھیرے سے پیچھے سے لوگ کھسکنا شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، اسلام نے ہمیں اور آپ کو ہر قدم پر رہنمائی کی۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے انسان کی زندگی کے ہر زاویے کو سدھارنے کا قانون دیا۔ پیغمبر انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اللہ رب العزت نبیوں کو بھیجتا ہی اسی لیے ہے۔ تھیوری اور قانون آسانی کے ساتھ چھوڑیے، تھیوری سمجھانے نہیں جاتا، بالکل گاؤں کا ماحول دیکھ کر زمین پر آ کر بات کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ کلام صادق نے، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں کچھ قانون بیان فرمائے۔ اب جب قانون بیان کیے تو اس قانون پر پریکٹیکلی عمل کر کے کون بتائے گا؟ صرف بات کہہ دینے سے عمل نہیں ہوتا، بلکہ بندہ کر کے دکھاتا ہے، تب جا کر پریکٹیکل تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل ضروری ہوتا ہے۔ قرآن ایک تھیوری کا نام ہے اور پیغمبر انسانیت کی سیرت ایک پریکٹیکل کا نام ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت چلتے پھرتے قرآن کا نام ہے۔ اسی لیے ہماری آپ کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، آپ نے حضور کو کیسا پایا، حضور کا اخلاق کیسا ہے؟ آپ پوچھئے، آپ مولانا ابراہیم صاحب سے پوچھو، مولانا صدام صاحب سے پوچھو۔ مولانا صدام صاحب مجھ سے سینئر ہیں، مولانا ابراہیم مجھ سے جونیئر ہیں، میں ان دونوں کے بیچ میں ہوں۔ آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ، ان لوگوں کا نیا علم ہے، تازہ علم ہے، آپ ان سے پوچھیں یا آپ کو بتائیں گے۔ ہماری آپ کی ماں ام المومنین سرکار عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کان خلقہ القرآن، ہمارے محبوب کا اخلاق تو قرآن کی طرح ہے، یعنی جیسے قرآن مقدس کی ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور جناب والا پروئی ہوئی ہے گویا کہ اسی طریقے سے میرے سرکار کا اخلاق ہے۔ عرض کرنا کیا مقصود ہے، میں اخلاق مصطفیٰ پر بات نہیں کر رہا، لیکن صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو ام المومنین نے قرآن مقدس سے تشبیہ دی تاکہ دنیا کو یہ بات اور کلیئر ہو جائے۔ چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھو، یہ وہ سینہ ہے جس سینہ علم نشرہ پر قرآن نازل ہوا۔ آؤ قرآن سے پوچھیں، قرآن تو رشتے کے بارے میں کیا کہتا ہے، میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بہت دور نہ لے جا کر دو ٹوک بات کروں، وہ اور کنٹری ہے، وہ اور مذہب ہے، وہ اور دھرم ہے جن میں شادی کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ یورپ کی کنٹری میں جائیے، یورپ والوں کی شادی صرف جنسی تسکین کے لیے ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جناب، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اور آپ جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، درود شریف پڑھ لیجئے ایک بار، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ عرض یہ کر رہا تھا، توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیے گا جی، عرض یہ کر رہا تھا، یورپ والے لوگ اور دوسرے مذہب اور دوسرے علاقے کے لوگ، بہت ساری ایسی یہودیت اور عیسائیت اور دوسرے علاقے ایسے ہیں جناب، دوسرے مذاہب اور دوسرے ادیان ایسے ہیں جن کے یہاں شادی کے اپنے اپنے معتقدات ہیں۔ میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن یورپ کیا سمجھتا ہے کہ عورت جسمانی سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، مگر اسلام ہرگز اس طرف نہیں لے کر آتا، بلکہ میرے اور آپ کے پیغمبر کی حدیث میں نے آپ کو سنائی۔ ہمارے یہاں عورت صرف جسمانی سکون کا ذریعہ نہیں، ہمارے یہاں شادی صرف ایک کانٹریکٹ نہیں، ہمارے یہاں نکاح ایک عبادت ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کی حدیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من تزوجا فقد استکمل نصف الایمان، جس نے شادی کی، جس نے نکاح کیا، اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا، اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، باقی آدھے ایمان کے لیے اللہ رب العزت سے ڈرتا رہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک حدیث شریف اور آئی جس میں یہ فرمایا گیا، غیر شادی شدہ شخص 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اسے 2 رکعت کا ثواب ملتا ہے، اور شادی شدہ شخص جب 2 رکعت پڑھتا ہے تو اسے 70 رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ ایک دن میں اتنا پروموٹ کیسے ہو گیا بھائی؟ کل 2 رکعت پڑھ رہا تھا،
ہو گئی ثواب. شادی کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھا 70 کا ثواب. ایک روایت میں 86 رکعت کا ثواب. یا اللہ اچانک یہ گراف بڑھ کیسے گیا؟ محدثین نے لکھا اس کی وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے نکاح اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ نگاہیں جھک جائیں، تقوی مضبوط ہو جائے، پاکیزگی. یہ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ حدیث شریف میں آیا نکاح اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ بندہ پاک دامن رہے. اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ جو بندہ اس نیت سے نکاح کرے وہ اپنے دامن کو پاک رکھے گا، سبحان اللہ، اللہ خود اس کی مدد فرماتا ہے، خود اس کی مدد فرماتا ہے. آج ہم نصرت الہی کے طالب ہیں. حالات کو دیکھ کر جی ظلم، تشدد اور بے قراریوں کو دیکھ کر عالم اسلام دعا گو ہے اے اللہ مدد بھیج دے. لیکن کچھ اصول بھی تو ہیں مدد کے. کسی کہنے والے نے کہا تھا جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ تو جواب آتا ہے نامہ اعمال دیکھ. اسلام جو صحیح تصویر تھی اسلام کی، معاف کیجئے گا آج ہماری سوسائٹی سے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. میں نے مانڈل کی گفتگو میں شریف صاحب موجود تھے، عرض کیا تھا کہ کسی سوسائٹی کا کوئی بھی قبیلہ اگر 100 میں سے 70 لوگ وہ کام کریں گے تو کوئی بھی نیا شخص دیکھ کر کہے گا شاید ان کے مذہب میں ایسا قانون ہے. 100 میں سے 70 لوگ اگر شادی کے موقع پر ناچیں گے 100 بار معاذ اللہ، وہ کسی بھی مذہب کا شخص ہو، ہندو بھائی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، وہ جب مسلمانوں کو دیکھ کر اور جس محلے میں وہ رہتا ہے اس میں سے 70% لوگ اگر ناچ رہے ہوں گے وہ یہی تو سمجھے گا کہ شاید ان کے مذہب میں ناچنا بھی کوئی عبادت ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اس لیے کہ اگر اکا دکا کوئی کچھ کام کرے اس طرح گھر پر تو لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ صاحب یہ بدماش ہے، اس نے بدماشی کری ہے. لیکن اکثر حصہ اگر گناہ کی طرف جا رہا ہے تو گناہ تو بہرحال گناہ رہے گا، لیکن دیکھنے والا اسی کو اسلام نہیں سمجھے گا. اس کا ذمہ دار صلاح الدین ایوبی ہے. ہم اپنے معاشرے پر نگاہ ڈالیں. یہ شادی لے لیجئے، تاریخ رکھنے سے لے کر دعوت ختم ہونے تک اکثر رسمیں، اکثر قانون فرضی ہے جس کا شریعت میں کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے. تاریخ رکھنا، گولے پھوڑنا، تاریخ رکھی ہوئی ہے. بینڈ والا بھی بک ہو گیا، اب تاریخ رکھنے جا رہے ہیں صاحب. بیوقوف بنانا. بہت سارے ہنگامے ہیں، میں کن کن ہنگاموں پر بات کروں. لیکن عرض کیا کر رہا تھا، ہمارے اور آپ کے رسول نے، ہمارے اور آپ کے دین نے ہمیں کیا بتایا؟ نکاح ایک عبادت، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دامن کو پاک کیا جائے، اپنے آپ کو گناہ سے بچایا جائے. کسی ایک کی بیٹی سے شادی جب ہو گئی تو اب آپ کی نگاہ کسی اور کی بہن بیٹی کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے. یہ نکاح ہے. اس کا نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ 500 لڑکی کے رشتے بھی اگر آپ کے پاس آئے اور آپ نے آ کر ایک کو قبول ہے کہہ دیا، 499 آٹومیٹک آپ نے آؤٹ کر دیا. یہ ہے نکاح کا مقصد. تب آتی ہے اللہ کی مدد. مگر آج کیا حالات ہیں؟ ممبر شریف سے ساری باتیں کھل کر بولنے میں بھی حیا، لیکن عقل مندوں کو اشارہ کافی ہوگا. ہم اپنے بیسکس سے ہٹ رہے ہیں، ہم اپنی بنیادوں سے معاذ اللہ سمجھوتا کرنے لگے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں
جس نے بڑھاپے میں بھی کسی غیر محرم کو دیکھنے کی اجازت نہیں دی. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے اپنی پاک بیوی مسلمانوں کی ماں عائشہ صدیقہ کو فرمایا تھا دھیرے آواز سے قرآن پڑھا کرو. اگر ہم اپنے دین کو پڑھیں تب تو جانیں کہ کیا چیز ضروری ہے اور کیا چیز ضروری نہیں ہے. ہم تو ابھی تک اسی میں اٹکے ہوئے کہ داڑھی رکھ لو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. 70 سال کی عمر میں کتنے لوگوں نے اب بھی نہیں رکھی ہوئی، یہ پتہ نہیں کس امید پر. خدا جانے پاؤں برابر زمین پر نہیں پڑتے ہیں لیکن ریزر ہاتھ میں ہی رہتا ہے. خدا جانے ہمارے معاشرے ہماری سوسائٹی کو کیا ہوا. اللہ کی ذات پر بھروسہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اس کا ایمان پتہ نہیں کس کونے میں چھپا پڑا ہے ہمارے دل میں. برادران ملت اسلامیہ، ہمیں اور آپ کو دین سیکھنے کی ضرورت ہے. میں نے کئی تقریروں میں کہا جب تک ہم سیرت کو پڑھیں گے نہیں تب تک اس پر عمل کیسے کریں گے. کسی راستے پر چلنے کے لیے پہلے راستے کا جاننا ضروری ہے. جب تک معاشرے میں ایجوکیشن نہیں آئے گا کبھی آپ زمانے کی رفتار کے برابر چل نہیں سکتے. اور جب آپ کو دینی علم آئے گا، جب آپ کو علم نافع حاصل ہوگا، جب آپ کو صحیح معنوں میں ایجوکیشن حاصل ہو جائے گا تو آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا سیکھ جائیں گے. آج ہمارا معاشرہ تذبذب کا شکار ہو. کتنے گھر ایسے ہیں جہاں رشتے 3 سال سے طے نہیں ہو رہے. کیوں؟ کبھی اماں فیصلہ نہیں کر پاتی، کبھی ابا فیصلہ نہیں کر پاتے، کبھی بیٹا خود فیصلہ نہیں کر پاتا. 2.5 سال سے اٹکا ہوا مسئلہ 1.5 سال سے کہ صاحب رشتہ ہی طے نہیں ہو. یہ تذبذب کے شکار کیوں ہیں؟ نکاح میں جتنا بندہ دیری کرتا ہے اتنا زیادہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے. جی یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے. ایک صحابی رسول ہے، ان کا نام حضرت عکاف ابن بشر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے. حدیث شریف سنیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عکاف تمہاری کوئی بیوی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے عرض کی نہیں حضور. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر استفسار فرمایا کیا کوئی تمہاری باندھی ہے؟ کہا نہیں. کہا تم تو استطاعت رکھتے ہو، مالدار ہو نا؟ کہا ہاں حضور. فرمایا تب تم شیطان کے بھائی ہو. کیا فرمایا؟ تب تم شیطان کے بھائی ہو. عیسائیوں میں ہوتے تو ان کے راہب ہوتے، کیونکہ ہماری سنت تو نکاح کرنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ. مگر آج استطاعت کے باوجود بھی نکاح کو ڈیلے کیا جاتا ہے، نکاح میں دیری کی جاتی ہے. برادران ملت اسلامیہ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم اللہ کی ذات پر کما حق کو بھروسہ نہیں کرتے. اس لیے شک میں ہے یوں ہوگا کہ یوں ہوگا، کہیں یوں نہ ہو جائے کہیں یوں نہ ہو جائے. اللہ کی پناہ سرکار مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بھی چند جملے ارشاد فرمائے. حدیث لمبی ہے، ڈیٹیل میں نہیں جاتا. جب یہ ساری باتیں سرکار عکاف نے سنی تو عاشق تو پھر عاشق ہوتا ہے. انہوں نے فون کہا یا رسول اللہ آپ ہی میرا نکاح کسی سے کروا دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی محفل میں اتنے مالدار حضرت عکاف ابن بشر کا نکاح فوراً کروا دیا تاکہ دنیا کو پتا چلے اسلام نگاہیں میلی کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اسلام اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے اور اپنے دامن کو گندگی سے بچانے کا پیغام لے کر آیا ہے. جس دور میں زنا، عیاشی، برائی، منہ کالا کرنا، چوری چکاری عام تھی، اس زمانے جاہلیت میں پیغمبر امن نے کبھی جھوٹ نہ بول کر دنیا کو یہ سمجھایا ہم مصلحت کے تحت جھوٹ بولنے والے لوگ نہیں بلکہ اس میدان جنگ میں بھی سچ بول کر جنگ جیت جانے والے. اسی لیے شاعر نے کہا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا. مالک کی ذات پر بھروسہ کرنا سیکھیے. اس لیے رشتے جلدی کیجئے. جس وقت آپ چل نہیں پاتے تھے اللہ نے اس وقت بھی تو آپ کی حفاظت کری تھی.
جس وقت ارے صاحب اس کی شان حفاظت کی کیا بات کی جائے، اگلا مہینہ، اس مہینے میں سرکار ابراہیم خلیل کی باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی، نمرود نے خواب دیکھا، اور نمرود نے خواب کیا دیکھا تھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا، ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، اور اتنا روشن ہے وہ ستارہ کہ اس ستارے کی روشنی کے سامنے چاند کی اور سورج کی روشنی پھیکی پڑ گئی۔ نمرود بادشاہ تھا، اس کو خدا ہونے کا خط سوال تھا، کاہن نجومی جوتشی اپنے دربار میں بٹھا کے رکھتا تھا، لوگوں سے سجدے کرواتا تھا خود کے۔ اس نے خواب دیکھا تو پریشان ہوا، اس نے خواب کی تعبیر بتانے والوں سے پوچھا کہ بھئی اس خواب کی تعبیر کیا؟ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے سامنے ایسا چمکے گا کہ تیری سلطنت کا سورج ڈوب جائے گا۔ فرعون نے بھی ہزاروں بچے قتل کروائے تھے، نمرود نے بھی پورا محکمہ، ایک پورا ڈپارٹمنٹ سیٹ کر دیا کہ مردوں کو عورتوں کے قریب مت ہونے دو، شادیاں مت ہونے دو، بچے پیدا ہو جائے تو مار ڈالو۔ پڑھیے آپ تاریخ اتہاس اٹھا کے پڑھیے، سینکڑوں سال پرانا۔ سرکار ابراہیم خلیل ابھی پیدا نہیں ہوئے، لیکن تقدیر الہی کو کوئی ٹال سکتا ہے؟ جو خدا کرنا چاہے اسے کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر، وہ دکھاتا ہے تو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پال کے دکھاتا ہے۔ یہاں ابھی سرکار ابراہیم خلیل پیدا نہیں ہوئے علیہ السلام، خواب دیکھا۔ بہت اختصار، شارٹ میں عرض کروں، اختصار کا معنی، آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تشریف لائے، حمل کی مدت پوری ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ اس تہخانے میں تشریف لے گئیں جو آپ کے والد فاروق نے تہخانہ بنایا ہوا تھا گاؤں کے باہر۔ اسی بات پر مجھے یہ بات یاد آئی، توکل، اللہ کی ذات پہ بھروسہ۔ دیکھیں آپ، پورا ملک دشمن ہے، سپاہی لگے ہوئے ہیں کہ کوئی بچہ پیدا ہو تو مار دو، مگر آپ کے والد نے گاؤں کے باہر ایک گڈھا کھودا ہوا تھا۔ سنیے کوسی والوں، گڈھا کھودا تھا، اس گڈھے کو بھاٹے سے، پتھر سے، چینوں سے ڈھکا ہوا، ایسا تھا وہ تہخانہ۔ اس تہخانے میں ایسی نہیں لگی تھی آج کی طرح، اس تہخانے میں کوئی ہائیلوجن یا کوئی لٹو یا بلب نہیں لگایا ہوا تھا، ایک کھٹا تھا اور اوپر سے پتھر، اور پتھر سے اس کو پیک کر دیا جاتا۔ اس تہخانے میں سرکار ابراہیم خلیل کی والدہ تشریف لے گئی، اور اسی تہخانے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہ دنیا یوں ہی چل رہی ہے کیا؟ اس تہخانے کے اندر پیدائش ہوئی، اور آپ کو معلوم ہے چونکہ آپ کی عمر کم تھی آپ کی والدہ کی، اس لیے حمل کا پتہ نہیں چلا۔ حالانکہ جب آپ پیدا ہوئے تو پھر نجومیوں نے، کاہنوں نے، جوتشیوں نے کہا نمرود صاحب وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ پتہ کروایا، پتہ ہی نہیں کر پائے۔ بہت شارٹ میں عرض کر رہا ہوں، وہ بات صرف اللہ کی ذات پر توکل کیا ہے تو مجھے یہ واقعہ یاد آیا۔ سرکار ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سنیں آپ ذرا سا، ہمارے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جد اعلیٰ ہیں، بلکہ آپ کے بعد جتنے نبی آئے نا سب آپ ہی کی اولاد میں آئے، اسی لیے آپ کا لقب ابو الانبیاء ہے۔ تقریباً 40,000 کم و بیش نبی آپ کی اولاد میں آئے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کی کنیت ابو ذیفان ہے۔ ہاں، بڑے مہمان نواز تھے، بڑے مہمان نواز تھے، انتظار کرتے تھے، بلکہ روایتوں میں یہاں تک آیا ایک وقت کا کھانا بھی بغیر مہمان کے نہیں کھاتے تھے۔